اسلامی بہنوں، آپ سب کا ویلکم استقبال ہے اس ویڈیو کے اندر اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا آج میں آپ کو رزق کی کشادگی و تنگی کا ایک وظیفہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بیان کروں گی، لیکن اس سے پہلے میری ایک بہن سوال کرتی ہے کہ اللہ ظلم کرتا ہے، تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو وہ وظائف بتاؤں گی جو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، جس سے صحابہ مالدار ہو گئے اور غربت ان کی دور ہو گئی۔ تو ویڈیو کو لازمی پورا ضرور دیکھیں۔ میری ایک دوست سوال کرتی ہیں کہ میں رزق کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، بعض کو اتنا کشادہ رزق اور بعض کو اتنا کم کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ نہیں میری پیاری اسلامی بہن، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی رازق ہے اور وہ ہر شے کو رزق دیتا ہے، حتیٰ کہ کسی کونے میں جال بنا کر کے بیٹھی ہوئی مکڑی کے رزق کو پر لگا کر کے اڑا دیتا ہے اور اس کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک بندے کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے وسع فرماتا ہے اور جس کا رزق چاہے تنگ فرما دیتا ہے، ایسے کرنے میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کرے اس کا ایسا کرنا ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اپنی چیز کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ حق کیا سب کچھ اس کا ہے، اپنی چیز کے ساتھ جو کچھ کرے وہ ظلم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میری پیاری بہن، میں اپنی مثال کے طور پر ایک مثال بتاتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میری پین ہے، میں چاہوں اس کو توڑ دوں، خواہ اس سے لکھوں، خواہ اس کو پھینک دوں، یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میری چیز ہے۔ ایسے ہی اللہ جسے اپنا مخلوق، جس کو پیدا کیا، جسے چاہے جتنا نوازے، جسے چاہے کم رزق عطا کرے، جسے چاہے تنگ دستی کر دے، یہ اس کے اپنے کام ہیں، اپنی حکمتیں ہیں۔ اس کی حکمتوں میں کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن میری پیاری اسلامی بہن، لیکن اس سلسلے میں حلال ذرائع سے اعتراض نہ کریں، جیسے کہ مشکات شریف میں ہے کہ رزق میں دیر ہونا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رزق حاصل کرنے لگو، یعنی اگر رزق میں دیر ہے تو تمہیں یہ نہ چاہیے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے رزق حلال یعنی رزق بے حلالی طریقے سے کمانے لگو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میری پیاری اسلامی بہنوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈریں اللہ اس کے لیے نجات کی راہیں نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی محتاجی کا شکایت کی، یعنی اپنی مفلسی اور محتاجی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیاری اسلامی بہنوں ایک وظیفہ صحابہ کو بتایا، جب تم داخل ہو کرو تو سلام کیا کرو، اور جب بھی کوئی سودا سلف لینے جایا کرو، اور جب دوبارہ گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کرے کرو، خواہ کوئی ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی موجود نہیں ہے، پھر تم اکیلے ہو تو مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ عرض کیا، ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو، یعنی قل هو اللہ شریف بھی ضرور پڑھو۔ ایک بار جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو ایک بار
दरूद शरीफ पढ़े करो। अगर मैं कोई घर पे नहीं है, आप एक बार सौदा लेने गए, फिर घर में आए, फिर सलाम पढ़ो, फिर एक बार सूरह इखलास पढ़ो यानी कुल हुवल्लाहु अहद, फिर कोई सौदा लेने गए किसी काम से, जब भी हत्ता कि जब भी घर से बाहर जाओ और जब दाखिल हो तो एक बार सलाम किया करो सब घर वालों को, और एक बार कुल हुवल्लाहु अहद यानी पूरा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु पढ़ो। इंशाअल्लाह जाओ तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। उस शख्स ने ऐसा ही किया, फिर अल्लाह ताला ने उसको इतना माला माल कर दिया कि उसने अपने हमसायों और रिश्तेदारों की भी खिदमत की। आपकी मेरी बहन जो आपने बताया, आपको चाहिए कि नमाज की पाबंदी के साथ साथ जो आगे मैंने बयान किया वजीफा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाएंगे। बिला नुक्सा पर अमल कर लें और इस किस्म के जुमले ना बोलें। ऐसे जुमले मुंह से निकालना से ईमान जाता रहता है। अगर अल्लाह ताला किसी को कम रिस्क दे तो ये जुल्म नहीं होगा, और अगर ज्यादा रिस्क दे तो इसका फजल है। सब इसी के बंदे हैं। ये अकीदा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है कि अल्लाह ताला आदिल है, किसी पर जरा भर भी जुल्म नहीं करता, किसी पर जर्रा भर भी तकलीफ नहीं देता। ये उसका अदल और इंसाफ है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आपने वीडियो पूरा देखा हो तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आगे शेयर और लाइक जरूर करें। तो ऐसे ही वीडियो आपको जरूर और सुनने को मिलेंगे। मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।